نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ یہود اور نصارہ جو ہیں ان لوگوں نے کتاب اللہ کو نظر انداز کر کے صرف علماء مشائخی کو قبلہ مقصود بنا لیتے ہیں اور ان کے متبع شریعت ہونے کی تحقیق نہیں کرتے، اور یہ اصلی مرض یہود و نصارہ کا ہے۔ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، یعنی لوگوں نے اپنے علماء و مشائخ کو اللہ کے سوا اپنا معبود اور قبلہ مقصود بنا لیا۔ ظاہر ہے کہ یہ راستہ شرک اور کفر کا ہے، اور لاکھوں انسان اس راستے میں برباد ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے کلام یعنی قرآن مجید کی حفاظت فرمائی، فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، جس کا یہ نتیجہ ہے کہ اس کے الفاظ اور زیر زبر تک بالکل محفوظ چلے آئے ہیں اور قیامت تک اسی طرح محفوظ رہیں گے۔ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اگرچہ اس طرح محفوظ نہیں، لیکن مجموعی حیثیت سے آپ کی تعلیمات کا محفوظ رہنا آیت مذکورہ کی روح سے لازمی ہے، اور بحمدللہ آج تک وہ محفوظ چلی آتی ہیں۔ جب کسی طرف سے اس میں رخنہ اندازی یا غلط روایات کی آمیزش کی گئی، ماہرین سنت نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ نکھار دیا۔ اور قیامت تک یہ سلسلہ بھی اسی طرح رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں قیامت تک ایسی جماعت اہل حق اور اہل علم قائم رہے گی جو قرآن و حدیث کو صحیح طور پر محفوظ رکھے گی اور ان میں ڈالے گئے ہر رکھنے کی اصلاح کرتی رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی محفوظ ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب قرآن پر عمل کرنے کے لیے تعلیم رسول ضروری ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ قرآن پر عمل قیامت تک فرض ہے، تو لازم ہے کہ قیامت تک تعلیمات رسول بھی باقی اور محفوظ رہیں۔ اس لیے آیت میں تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت تک باقی محفوظ اور رہنے کی پیشین گوئی موجود ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے لے کر آج تک علم حدیث کے ماہر علماء اور مستند کتابوں کے ذریعے محفوظ رکھا ہے۔ اس سے اس دجل اور الہاد کی حقیقت کھل جاتی ہے، جو آج کل بعض لوگوں نے احکام اسلام سے جان بچانے کے لیے یہ بہانہ تراشا ہے کہ موجودہ ذخیرہ حدیث غیر محفوظ اور قابل اطمینان نہیں ہے۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ذخیرہ حدیث سے اعتماد اٹھ جائے تو قرآن پر بھی اعتماد کا کوئی راستہ نہیں رہتا۔ آیت مذکورہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا فرض منصبی تزکیہ یعنی پاک کرنا، ستھرا کرنا۔ تزکیہ کے معنی باطنی نجاسات اور گندگیوں سے پاک کرنا ہے، اور اخلاقی تربیت بھی ضروری ہے۔ جانتا ہوں ثواب، طاعت، زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ عمل کی ہمت و توفیق کسی کتاب کے پڑھنے یا سمجھنے سے پیدا نہیں ہوتی، اس کی صرف ایک ہی تدبیر ہے کہ اللہ والوں کی صحبت اور ان سے ہمت کی تربیت حاصل کرنا، اسی کا نام تزکیہ ہے۔ قرآن کریم نے تزکیے کو مقاصد رسالت میں ایک مستقل مقصد قرار دے کر تعلیمات اسلام کی نمایاں خصوصیت کو بتلایا ہے، کیونکہ محض تعلیم اور ظاہری تہذیب تو ہر قوم اور ہر ملت میں کسی نہ کسی صورت سے کامل یا ناقص طریق پر ضروری سمجھی جاتی ہے۔ ہر مذہب اور ملت
اور ہر سوسائٹی میں اس کو انسانی ضروریات میں داخل سمجھا جاتا ہے۔ اسلام کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس نے صحیح اور مکمل تعلیم پیش کی جو انسان کی انفرادی زندگی سے لے کر عائلی پھر قبائلی زندگی اور اس سے آگے بڑھ کر سیاسی و ملکی زندگی پر حاوی اور بہترین نظام کی حامل ہے، جس کی نظیر دوسری اقوام و ملل میں نہیں پائی جاتی۔ اس کے ساتھ تزکیہ اخلاق اور باطنی طہارت ایک ایسا کام ہے جس کو عام اقوام اور سوسائٹیوں نے سرے سے نظر انداز کر رکھا ہے۔ انسانی لیاقت و استعداد کا معیار اس کی تعلیمی ڈگریاں سمجھی جاتی ہیں۔ انہی ڈگریوں کے وزن کے ساتھ انسان کا وزن گھٹتا بڑھتا ہے۔ اسلام نے تعلیم کے ساتھ تزکیے کا ضمیمہ لگا کر تعلیم کے اصل مقصد کو پورا کر دکھایا۔ جماعت صحابہ کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جو خوش نصیب حضرات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زیر تعلیم رہے، تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کا باطنی تزکیہ بھی ہوتا گیا، اور جو جماعت صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے زیر تربیت تیار ہوئی، ایک طرف ان کی عقل و دانش اور علم و حکمت کی گہرائی کا یہ عالم تھا کہ ساری دنیا کے فلسفے اس کے سامنے گرد ہو گئے، تو دوسری طرف ان کا تزکیہ باطنی اور تعلق مع اللہ کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت اور آپس میں رحم دل ہیں، تم انہیں رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھو گے، وہ اللہ کا فضل اور رضا چاہتے ہیں۔ تلاوت قرآن کا درجے کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے تلاوت آیات کا یہ درجہ ہو گیا تھا کہ تقریباً پورے جزیرۃ العرب میں قرآن پڑھا جا رہا تھا، ہزاروں اس کے حافظ تھے، سینکڑوں ایسے حضرات تھے جو روزانہ یا تیسرے روز پورا قرآن ختم کرتے تھے۔ دنیا کے سارے فلسفے قرآن کے سامنے ماند ہو چکے تھے، توریت و انجیل کی تحریف شدہ صحائف افسانہ بن چکے تھے، قرآنی اصول کو عزت و شرف کا معیار مانا جاتا تھا۔ تزکیے کا یہ عالم تھا کہ ساری بد اخلاقیوں کے مرتکب افراد تہذیب اخلاق کے معلم بن گئے، بد اخلاقیوں کے مریض نہ صرف صحت یاب بلکہ کامیاب معالج اور مسیحا بن گئے، جو رہزن تھے رہبر بن گئے، غرض بت پرست لوگ ایثار و ہمدردی کے مجسمے بن گئے، تندخوئی اور جنگجوئی کی جگہ نرمی اور صلح جوئی نظر آنے لگی، چور اور ڈاکو لوگوں کے اموال کے محافظ بن گئے۔ دعا ابراہیمی کے بارے میں آیا جا رہا ہے کہ وہ پوری ہوئی۔ الغرض حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے جن مقاصد کے لیے دعا فرمائی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا تھا، وہ سب مقصد آپ کے عہد مبارک ہی میں نمایاں طور پر کامیاب ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ کرام نے تو ان کو مشرق سے مغرب اور جنوب سے شمال تک ساری دنیا میں عام کر دیا۔ تفسیر کا یہ حصہ معرف قرآن مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی تفسیر سے نقل کیا گیا۔ اب مناسک حج جاننے کے لیے تفسیر ابن کثیر سے ہم نقل کر رہے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی تعمیر مکمل کر دی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر صفا اور مروہ پر لے گئے کہ یہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں، پھر ان کو مینا لے گئے، پھر مزدلفہ میں لے گئے اور فرمایا یہ مشعر الحرام ہے، پھر ان کو عرفات میں لے گئے اور ان کو احکام حج سکھا دیے۔ جب عرفات میں لے گئے تو پوچھا میں نے جو کچھ تم کو بتایا ہے تم نے پہچان لیا؟ اور 3 بار پوچھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں پہچان لیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حج کا طریقہ اور حج کے احکام بتائے، انہوں نے حج کا اعلان کر دیا جس کا ذکر سورہ حج میں ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ
یأتینا من کل فج عمیق۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر نو کے بارے میں یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تیری قوم کے لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں تو میں کعبہ شریف کو توڑ دیتا اور اسے ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر بنا دیتا اور اس کا دروازہ زمین پر کر دیتا اور حجر یعنی حتیم کو اس میں داخل کر دیتا۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں اس کے لیے 2 دروازے بنا دیتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کعبہ شریف اس حال میں رہنے دیا جس طرح قریش مکہ نے بنایا تھا۔ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم نے قواعد ابراہیمیہ پر بنا دیا تھا اور حتیم کو کعبہ شریف میں داخل کر دیا تھا اور 2 دروازے بنا دیے تھے، ایک داخل ہونے کا ایک خارج ہونے کا، اور بالکل زمین کے برابر کر دیا تھا۔ اندر جانے کے لیے زینے کی ضرورت نہ تھی۔ پھر حجاج بن یوسف نے اسی طرح بنا دیا جیسا قریش نے بنایا تھا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے حجاج کے بعد ہارون رشید بادشاہ نے پوچھا کہ ہم پھر سے اسی طرح بنا دیں جیسا حضرت عبداللہ بن زبیر نے بنایا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ امیر المومنین اس کو بادشاہوں کا کھلونا نہ بنائیے، جو بھی آئے گا اسے توڑا کرے گا اور بنایا کرے گا، اس طرح سے لوگوں کے دلوں سے اس کی ہیبت جاتی رہے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی گواہی دیں گے۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ جب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری امتوں کے بارے میں گواہی دے گی کہ ان کے نبیوں نے ان کو تبلیغ کی ہے، تو سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے گا اور آپ سے آپ کی امت کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ کیا آپ کی امت عادل ہے، گواہی دینے کے لائق ہے؟ اس پر آپ ان کا تزکیہ فرمائیں گے اور گواہی دیں گے کہ واقعی میری امت عادل ہے، گواہی کے لائق ہے اور اس کی گواہی معتبر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایک جنازے کو لے کر گزرے تو حاضرین نے اس جنازے کے بارے میں اچھے کلمات کہے اور اس کی تعریف کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وجبت۔ پھر دوسرا جنازہ لے کر گزرے تو حاضرین نے برائی کے ساتھ اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر بھی فرمایا وجبت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا وجبت کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے بارے میں تم نے خیر کے کلمات کہے لہٰذا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس کے بارے میں تم نے شر کے الفاظ استعمال کیے اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی مسلمان کے لیے 4 آدمی خیر کی گواہی دے دیں اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ ہم نے عرض کیا اگر 2 شخص گواہی دے دیں؟ آپ نے فرمایا 2 کا بھی یہی حکم ہے۔ پھر ہم نے 1 کی گواہی کے بارے میں دریافت نہیں کیا۔ یہ حدیث صحیح بخاری سے نقل کی گئی تھی۔ تفسیر در منصور میں بحوالہ مسند احمد و سنن ابن ماجہ وغیرہ حضرت ابو ظہیر ثقفی سے نقل کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب ایسا ہوگا کہ تم اپنے اچھے لوگوں کے برے لوگوں سے ممتاز کر سکو گے اور جان سکو گے کہ کون کیسا ہے۔ حضرات صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ اچھا ذکر ہونے سے اور برا ذکر ہونے سے، یعنی جسے مسلمان اچھا کہیں وہ اچھا ہے اور جسے برا کہیں وہ برا ہے۔ تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، گواہی دینے کے اس بڑے مرتبے سے وہ لوگ محروم ہوں گے جو لعنت کے الفاظ زیادہ نکالتے ہیں۔ سنن ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ لعنت کرنے والے قیامت کے دن نہ شہید ہوں گے نہ شفیع ہوں گے، یعنی قیامت کے دن یہ لوگ نہ گواہی دینے کے اہل ہوں گے اور نہ سفارش کرنے کے اہل ہوں گے۔ امت محمدیہ کے اعتدال کے بارے میں اب بیان کیا جائے گا۔ امتوں وسطا، یہ امت ہر اعتبار سے اعتدال پر ہے، اس کے اخلاق
اور اعمال سب میں اعتدال ہے، افراط اور تفریط سے بری ہے، نہ عبادات سے غفلت ہے، نہ راہبوں کی طرح دنیا کو چھوڑ کر پہاڑوں میں رہنا ہے، ساری رات نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی، نفس اور بیوی اور مہمان کے حقوق کی ادائیگی کی تعلیم دی گئی، روزانہ روزہ رکھنے سے منع فرمایا گیا، نہ فضول خرچی ہے، نہ بخل بلکہ درمیانی راہ ہے جس کا نام جود ہے، اسی طرح نہ بزدلی، نہ ضرورت سے زیادہ بہادری جس سے لوگوں پر ظلم ہو جائے، بلکہ ان کے درمیان شجاعت ہے، ظالم بھی نہیں اور مظلوم رہنے کو بھی تیار نہیں، نہ عورتوں کو سردار بنایا گیا، نہ ان کی مظلومیت روا رکھی گئی۔ حلال و حرام کی تفصیل بتائی گئی، ضرور دینے والی اور خبیث چیزوں کے کھانے سے منع کر دیا گیا ہے جن سے اخلاق و اجسام پر برا اثر پڑے، طیب اور حلال چیزوں کے کھانے کی اجازت دی گئی، انسانیت کو اونچا کیا گیا، بہیمت سے بچایا گیا اور بریت سے دور رکھا گیا۔ حد یہ ہے کہ دشمنوں کے ساتھ عین میدان جنگ کے موقع پر عمل کرنے کے لیے بھی ایسے احکام صادر فرمائے جن میں اعتدال ہی اعتدال ہے، بچوں اور عورتوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا، معاشی نظام میں زکوٰۃ فرض کی گئی، نفلی صدقات کا بھی حکم دیا گیا، میراث کے احکام جاری کیے گئے تاکہ دولت ایک جگہ سمٹ کر نہ رہ جائے، جان کا بدلہ قصاص مقرر کیا، لیکن خطا میں دیت رکھی گئی اور قصاص واجب ہونے کی صورت میں اولیاء مقتول کو یہ اختیار دیا گیا کہ چاہے تو قصاص لیں چاہے دیت لے لیں۔ حدیث اور فقہ کی کتابوں میں عام ابواب پر نظر کی جائے تو احکام میں سراسر اعتدال ہی اعتدال نظر آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نور فراست بیان کیا جائے گا۔ ان دونوں بزرگوں یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنی فراست صادقہ اور نور نبوت سے یہ سمجھا کہ جب ہم کو ایسے خانہ تجلی آشیانے کی تعمیر کا حکم ہوا ہے تو لا محالہ اس کے ہم رنگ کسی ایسی عبادت کا بھی حکم ہونے والا ہے جو عشق اور محبت کا رنگ لیے ہوئے ہو اور ان عبادتوں کا بجا لانے والا صورتاً اگرچہ انسان ہوگا مگر معنی ہم رنگ ملائک ہوگا، گویا کہ دربار خداوندی کا معائنہ اور مشاہدہ کر رہا ہے، اور جس امت کے لیے اس گھر کو قبلہ بنایا جائے گا اس کو ایسے جدید وضع کے کچھ احکام دیے جائیں گے جن کے اسرار و حکم ظاہر نظر میں جلوہ گر نہ ہوں گے، ظاہر پرست ان کو صورت پرستی پر محمول کریں گے۔ اس لیے دونوں بزرگوں کو اندیشہ ہوا کہ مبادا ہماری ذریت اور اولاد ان جدید وضع کے احکام کے نزول پر ان کے قبول میں کسی قسم کا توقف اور تردد کرے، اس لیے جناب الہی میں 3 دعا فرمائی۔ اول یہ کہ وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم کو اپنے مسلم اور حکم بردار بندہ بنانا۔ دوسری دعا فرمائی کہ اللہ ہماری ذریت میں ایک امت مسلمہ پیدا فرما، یعنی ایسی امت اور ایسی قوم کہ جو تیری فرما بردار ہو اور نام بھی اس قوم کا مسلم اور مسلمان ہو، یعنی صفت میں بھی اس کی اسلام یعنی اطاعت شعاری اور فرما برداری ہو اور اسی نام یعنی اسلام سے پکاری جاتی ہو۔ تیسری دعا یہ فرمائی کہ اس امت مسلمہ میں ایک عظیم الشان رسول بھیج اور اس پر ایک عظیم الشان کتاب نازل فرما، یعنی قرآن کریم، اور پھر وہ رسول اس امت کو کتاب اور سنت کی تعلیم دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان دعاؤں میں اس طرف اشارہ فرمایا کہ یہ خانہ تجلی آشیانہ جس امت کا قبلہ ہوا اس امت کا نام امت مسلمہ ہوگا، جیسے کہ سورہ میں فرمایا ہوا سماکم المسلمین، اور ملت اسلام اس امت کا مذہب ہوگا۔ وہ عظیم الشان رسول جو ان میں مبعوث ہوگا وہ ساکنان حرم اور اسماعیل کی ذریت سے ہوگا علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول فرمائیں اور بذریعہ وحی کہ بتلایا کہ جس اولو العزم رسول کے پیدا ہونے کی تم دعا کر رہے ہو وہ آخر زمانے میں ظاہر ہوگا اور خاتم الانبیاء والمرسلین ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ ایک عظیم امت کا
باوجود اختلاف آرا و عقول کے ایک مسلک اور ایک طریق پر بدون کسی مربی کا قائم رہنا عادتاً محال ہے۔ اس لیے جناب الہی میں یہ عرض و معروض کی کہ اے ہمارے پروردگار، ان ساکنان حرم میں ایک عظیم الشان رسول بھیج جو اس امت مسلمہ کو اسلام کا طریقہ بتلائے۔ انہی میں سے ہوتا کہ دنیا اور آخرت وہ رسول ہم دونوں کی ذریت اور اولاد سے خارج نہ ہو، بلکہ انہی میں سے ہوتا کہ دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے عزت اور شرف کا موجب ہو، اور اس طرح قیامت تک میری امت باقی رہے، اس لیے کہ میری اولاد کی امامت میری ہی امامت ہے۔ علاوہ ازیں جب وہ رسول انہی میں سے ہوگا تو لوگ اس کے مولد اور منشا سے اور اس کے حسب اور نسب اور اس کی امانت اور دیانت اور اخلاق اور اس کی صورت اور سیرت سے بخوبی واقف ہوں گے اور اس کی اتباع سے عار نہ کریں گے، اور جب حق نبوت اور رسالت کے ساتھ قرابت کی محبت اور شفقت بھی مل جائے گی تو اس رسول کی اعانت اور نصرت و حمایت اور اس کی شریعت کی ترویج اور اشاعت میں کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھیں گے، اس نبی کو اپنا سمجھ کر معاملہ کریں گے۔ یہ تفسیر کا یہ حصہ معارف القرآن مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر سے لیا گیا۔ اب 100 آیت پڑھیں گے ہم، نمبر 130۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِيَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ تو یہ 3 آیتیں پڑھی گئیں، 130، 131 اور 132۔ اس کا ترجمہ اور اس کا شان نزول اور اس کی تفسیر انشاءاللہ بقید حیات آئندہ ہفتے پیر کو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کلام پاک کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔